اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. وہ خواتین جن کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے ان سے ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ناروا سلوک ہے بلکہ بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اور ریپ جیسے واقعات بھی جیلوں کے اندر ہو رہے ہیں. صابر شاکر صاحب نے ایک تصویر شیئر کی، اور اس تصویر کے اندر بڑی برے طریقے سے تشدد کا شکار خاتون دیکھی جا سکتی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو کیوں نہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے. جب اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہماری ٹیم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تصویر اصل میں ایک ایرانی خاتون کی ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک ریناؤنڈ فگر ہے، خاتون ہے، اس کی تصویر شیئر کر کے بغیر مصدقہ اطلاعات کے ایسا گھنونا الزام لگا رہے ہیں. ایک اور تصویر ایسی ہے جو عمران خان صاحب نے گزشتہ رات شیئر کی، اور اس کے بعد ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. عمران خان صاحب کی بہت ساری ٹویٹس خبر بناتی ہیں، اب کی بار ٹویٹ کا ڈیلیٹ کرنا خبر بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کرنی پڑی. السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. اس وقت نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. وہ خواتین جن کو جیلوں میں قید کیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے ان سے ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ناروا سلوک ہے بلکہ بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اور ریپ جیسے واقعات بھی جیلوں کے اندر ہو رہے ہیں. یہ بڑا گھنونا اور سنگین الزام ہے جس کی تردید آج جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بھی کی ہے. نگراں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے بھی کی ہے، اور اس پر 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ڈی سی لاہور رافعہ حیدر ہیں اور ایس ایس پی آپریشنز ہیں جو جیلوں کا وزٹ کریں گے اور اس سارے معاملے کو جا کے پروب کریں گے. اس کو تو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے محسن نقوی صاحب نے، اور انہوں نے ریفیوٹ اور ریبٹ بھی کیا ہے. ایکچولی ہفتے کی رات 12:25 پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس پہ یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، اور اس میں ملوث کرداروں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. 2 طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی. ایک پلاننگ یہ تھی کہ کسی کے گھر پر ریڈ اور فائرنگ جیسے واقعات ہوں گے، اور اس کو حکومت کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ حکومت بڑی فاشسٹ ہے اور یہ حکومت کرا رہی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی ریپ ایکٹ کیا جائے گا. یہ بھی ایک بڑی گھنونی قسم کی بات ہے. اس کو رسپونڈ جب عمران خان صاحب نے کیا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر سوالات تھے اس کا جواب رانا ثناء اللہ نے دے دیا ہے، اور یہ جو ریپ ایکٹ کی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی خبر بننے والی تھی. اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان نے پہلے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے، جس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام بپا ہے. بہت ساری تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو ریپ وکٹم بتایا جا رہا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال جو سابق آرمی چیف ہیں جنجوعہ صاحب، ان کی نواسی کو ختیجہ شاہ کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور ختیجہ شاہ کی تصاویر کو شیئر کر کے ان کو خدا نخواستہ ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کا ریپ کیا ہے یا تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے. اب یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک ریناؤنڈ فگر ہے، خاتون ہے، اس کی تصویر شیئر کر کے بغیر مصدقہ اطلاعات کے ایسا گھنونا الزام لگا رہے ہیں. اس سے اس کی میرٹل لائف کتنی ڈسٹرب ہوگی، جو سوشل لائف ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوگی، سماج کے اندر اس کا سٹیچر کتنا مجروح کر رہے ہیں آپ ایک خاتون کا بغیر سوچے سمجھے. اس پہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پہلے آپ کو سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، اور پھر آپ کو سوچ کے بولنا چاہیے. یعنی پہلے آپ سوچے، تھنک بیفور یو اسپیک، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو کتنا ڈیمیج یا گزندی کتنا نقصان پہنچے گا. وہ جو اس وقت حوالات کے اندر ہے، جب اس تک کی خبر پہنچے گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر کیا بیتے گی. یعنی آپ نے نہ صرف اس کو یہ کہ چیک نہیں کیا بلکہ آپ نے بہتان اور الزام بھی، یعنی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کسی پہ بہتان بھی لگا رہے ہیں پنجاب پولیس کے ان اہلکاروں پر جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں. اب اس کو پروب کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی تو کرے گی. اس سے پہلے میں انوش مسعود صاحبہ کو سن رہا تھا جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے، وہ بھی اس طرح کے تمام تر واقعات کو ریبٹ کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں، اور ہماری جو جیلیں ہیں آج تک تاریخ کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ وہاں پر پیش نہیں آیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ اس وقت ایک نیریٹو چاہیے، کیونکہ ملک کی سیاست بیانیوں کی سیاست ہے، یہ جنگ بیانیوں کی جنگ ہے. کون سا ایسا بیانیہ ہوگا وہ سائفر سے لے کے اس کے بعد قتل کی پلاننگ تک کا، موت تک کا، اس کے 5 کرداروں تک کا، اور کرتے 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 اس میں ڈفرنٹ کردار آتے گئے. تو یہ بیانیہ یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اینٹی امریکن نیریٹو کا خاصا بکا. اب اس وقت جو ہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے فکر پہ دستک دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شیئر وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے. اور اسی چکر میں آپ خواتین کی دھڑا دھڑ ایسی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جن کا دور دور تک حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے. ایک تصویر جو صابر شاکر صاحب نے شیئر کی، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں،
اس کے اندر ایک خاتون کو برہنہ، میں ویسے میرا اعتراض ہے اس کے اوپر بھی کہ آپ کوئی بھی خاتون ہے وہ پاکستان سے یا کسی بھی کانٹیننٹ سے ہے، آپ اس کو بلر بھی نہیں کرتے، آپ ایک خاتون کی ایسی جو ہے وہ برہنہ تصویر شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کمر کے اوپر جس طرح کے نشانات موجود ہیں، آپ کو کم از کم کوئی رسپانسبل جرنلسٹ کا ثبوت تو پیش کرنا چاہیے نا کہ آپ ایک رسپانسبل آدمی ہیں۔ آپ ایک خاتون کی تصویر، اس طرح کی تصویر کیسے شیئر؟ کیا کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے؟ کیا آپ خواتین کی تصاویر دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں؟ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپ وکٹم ہے، کسی کو آپ دکھا رہے ہیں کہ اس کے اوپر پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کی حقیقت کیا ہے۔ تو صابر شاکر صاحب نے ایک تصویر شیئر کی، اور اس تصویر کے اندر بڑی برے طریقے سے تشدد کا شکار ایک خاتون دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس تصویر کو جب میں نے دیکھا تو خیر ان کے کانوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں دکھائی دے رہی تھیں، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ تصویر کوئی پاکستانی خاتون کی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کانٹیننٹ، پتہ نہیں کسی اور کانٹیننٹ کی ہیں یا کوئی ویسٹ سے ہیں، کوئی کسی اور جگہ کسی اور ملک سے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو کیوں نہ انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ تصویر کہاں کی ہے۔ تو جب شائبہ تھا کہ تصویر پاکستانی خاتون کی یا پاکستانی جیل کی نہیں ہے، جب اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ہماری ٹیم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تصویر اصل میں ایک ایرانی خاتون کی ہے، اور اس ایرانی خاتون پہ دسمبر 2022 میں تشدد ہوا تھا، اور پھر یہ فوٹو وائرل ہوئی تھی، اور ایک ایرانی ٹویٹر ہینڈل نے بھی اس کو شیئر کیا ہوا تھا اس تصویر کو، اور ایرانی لینگویج کے اندر اس کی کیپشن بھی موجود ہے۔ تو اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ تصویر ان ریسنٹ ڈیز کی نہیں ہے، بلکہ دسمبر 2022 کی ہے، جس وقت یہ واقعہ ٹریگر ہوا اور سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے حسب سابق اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک من گھڑت پروپیگنڈا تو کرنا تھا، ایک جعلی تصویر کو پاکستانی تصویر بنا کے ایسے دھڑا دھڑ شیئر کیا گیا، اور میرے بہت سارے ایسے عزیزان من، بہت سارے ایسے دوست ہیں جو وہ اس تصویر کو ٹیگ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں آپ کی، یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی، خواتین کو اس طرح کا تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے۔ مطلب جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ سچ لگنے لگے والے کلیے کے اوپر آپ بے ہی عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تصویر وہ تھی جو جعلی نکلی، اور یہ سیاست.pk جیسے پلیٹ فارمز بھی شیئر کرتے ہیں، اور صابر شاکر جیسے جرنلسٹ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اور تصویر ایسی ہے جو عمران خان صاحب نے گزشتہ رات شیئر کی، اور اس کے بعد ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ عمران خان صاحب کی بہت ساری ٹویٹس خبر بناتی ہیں، اب کی بار ٹویٹ کا ڈیلیٹ کرنا خبر بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کرنی پڑی۔ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی وہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب 1:15 بجے کی، اور اس میں کچھ ایسے مناظر شیئر ہوئے کہ گاڑیاں جلی ہوئی ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب اس ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ کراچی سے ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ملک شہزاد آوان پر پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کی گاڑیاں جلا کر تباہ کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور حامیوں کو آج فسطائیت کا سامنا ہے، ہمارے بنیادی حقوق کھلے عام پامال ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری عدلیہ بغیر کسی مدد کے اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہے۔ اب جب اس تصویر کی حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تصویر اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے بھی شیئر کی ہوئی تھی، سیاست.pk نے بھی شیئر کی ہوئی تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی شیئر کر دی۔ لیکن یہ جو ٹویٹ ہے، اس کے اندر جو تصاویر اور جو منظر دکھایا گیا ہے، یہ نوشیرہ کے مناظر ہیں۔ نوشیرہ میں 1 برس قبل تیل کے ڈپو میں آگ لگی تھی، اور تیل کے ڈپو میں لگنے والی آگ نے بہت ساری گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ وہ ویژولز ہیں جو عمران خان صاحب اپنے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن صوبائی اسمبلی کے ساتھ ملک شہزاد آوان کی گاڑیوں کو بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے تو اس طرح سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آگ لگائی گئی ہے اور گاڑیاں جلا دی گئی ہیں اور ان کے پاؤں بھی جو ہے وہ جلائے گئے ہیں۔ تو بالکل یہ بھی من گھڑت ہے، اس کا بھی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر عمران خان صاحب نے اپنے ہی ہینڈل سے شیئر کی تھی، اور ایک خاتون تھی جو کنٹونمنٹ ایریا کے اندر جس نے پولیس والوں کی طرف دوپٹہ پھینکا تھا اور پھر اس کو گھسیٹ کر پولیس والے لے گئے تھے، جو ایک جسٹیفائڈ ایکٹ نہیں تھا۔ لیکن جو تصویر شیئر کی گئی وہ فرانس 24 نامی ایک چینل سامنے لے آیا، اور انہوں نے لکھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا گیا ہے، یہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے، یہ اس تصویر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ہم نے اپنے ہی ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی پکچرز، بہت سارے ایسے امیجز شیئر کیے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پھیلائے گئے تھے، وہ کریٹڈ تھے، خود ساختہ تھے، یا تو گرافک ڈیزائننگ کی گئی تھی، اس کی گرافکس کو چینج کیا گیا تھا، یا اے آئی سے، یا وہ جس کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کا سہارا لے کے ایک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً بڑا تکلیف دہ ہے،
تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سیاست کے لیے یعنی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اتنا گر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی تصویروں کو سوشل میڈیا کے اوپر بغیر پراپ کیے ہوئے شیئر کرتے چلیں. اب لاہور پولیس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا ایک بیان سامنے آیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیلوں میں خواتین سے زیادتی کے کسی بھی واقعے کی تردید کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ملزم ختیجہ شاہ کی صحت بالکل ٹھیک ہے. جو معروف فیشن ڈیزائنر ہے ختیجہ شاہ صاحبہ اور آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں, ان سے متعلق بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہیں یا ریپ وکٹم ہے خدا نخواستہ. تو ان سب باتوں کی تردید ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ جیلوں میں گئی بھی ہے, حالات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ سختیاں ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ آپ کو سونے نہیں دیتے. جس سیل کے اندر آپ ہوتے ہیں اس سیل کی پچھلی دیوار میں کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مرچیں پیسنے والی مشین لگی ہوئی ہے کہ ٹھک 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 آواز آتی رہے گی, یا آپ کے سیل کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی تیز لائٹیں کوئی مار رہا ہے, یا پھر وہاں پہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, واش روم بالکل ساتھ ہے, اوپن ہے بالکل. تو اس طرح سے بالکل ایسی چیزیں ہیں جو ہماری جیلوں کے اندر ہوتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیلوں میں ٹارچر سیل ہونا, وہاں پہ خواتین کا خدا نخواستہ ریپ کرنا, تشدد کا نشانہ بنانا, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس طرح کا الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھی ہیں جو ریالٹی کیا ہے اور فیک پروپیگنڈا کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ درخواست اور التجا بھی ہوگی کہ وہ لوگ جو معمولی نوعیت کے جرم میں ہیں, معمولی نوعیت کا معاملہ ہے, جن کے ہاں وہ براہ راست وہاں پر موجود نہیں تھے سانحہ 9 مئی کے کور کمانڈر ہاؤس پہ, ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ضرور ملنا چاہیے. ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں. یقیناً ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں بچوں کو معاف کر دیتی ہے. بچے برا کرتے ہیں, گھنونا کھیل کھیلتے ہیں, پرابلم کرتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, راہ راست پہ نہیں ہوتے, لیکن صبح کا بھولا شام کو گھر بھی لوٹ آئے تو اس کو گلے سے لگا لینا چاہیے. تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہیں, معافی مانگتے ہیں, راہ راست پہ آنے کو تیار ہیں. اور جب آپ جیل میں جاتے ہیں یا پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ نفرت جرم سے, انسان سے نہیں ہے. جرم سے ضرور نفرت کیجیے, انسان سے نفرت کی آگ میں اس کو نہ تو خود جلنا چاہیے نہ اس کو جلانا چاہیے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم.